اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ الحمدللہ کہ ہم نے تقریباً ہر موضوع پر بیان دیا ہے، خصوصاً اسم اللہ ذات کے تصور پر اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی تصور پر، یعنی کہ دعوت علم اکثیر جو ہمارے پیر و مرشد حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنافذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو حق باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنا علم اپنی کتابوں میں درج فرمایا وہ ہے علم اکثیر، یعنی کہ علم اکثیر تصور اسم اللہ ذات، یعنی اللہ کے اسم کا تصور کرنا تفکر کے ساتھ۔ تو میں یہ اپنے ناظرین کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو یہ جماعت ہے، جو ہماری یہ طریقت کی جماعت ہے، ہم نے یہ جماعت بنائی ہے کہ تحفظ ناموس اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ بیان کرنی ہے اور اولیاء اللہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں جو غلط خیالات ہیں عقائد ہیں ان کو ختم کرنا اور سوالوں کے جواب دے کر اولیاء اللہ کی شان عظمت لوگوں کے سامنے درخشاں کرنا، ظاہر کرنا، یہ ہمارے چینل کا، یہ ہماری تنظیم کا، یہ ہماری بزم کا جو ہم نے یہ بنائی ہے غلامان غوث اعظم نے کہ ہم اولیاء اللہ کا یہ مشن جاری رکھیں گے۔ یہی ہمارا مشن ہے، جو اولیاء اللہ کا مشن تھا وہی ان فقیروں کا مشن ہے، یعنی ایک تو شان اولیاء اللہ بیان کرنا اور ان کا مقصد زندگی، مقصد حیات بیان کرنا کہ اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے لیے کیسے مشعل نور ہے، جو واقعی اولیاء اللہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن کی شان میں اللہ کا قرآن جو اللہ کے دوستوں کی شان میں بیان کرتا، ہم نے وہ کیسے بیان کرنا ہے۔ اور پھر لوگوں کے جو آج کل خرافات چل رہی ہیں، بدعات چل رہی ہیں، ان کے خلاف بھی ہم نے یہ جہاد کرنا ہے۔ تو ہمارا مقصد سب کے سامنے ہے، مانند آفتاب اور سورج کی مہتاب اور سورج کی طرح آفتاب کی طرح روشن ہے۔ کیا ہمارا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد ہے اولیاء اللہ نے اپنی زندگیاں حضور کی امت کے لیے، خلق خدا کے لیے وقف کر دی تھیں، اور اولیاء اللہ نے یہ مشن تھا زندگی میں اولیاء اللہ کا کہ لوگوں کی مشکلات کو اللہ کی بارگاہ میں سے آسان کروانا، ان کے دکھوں کو دور کرنا، ان کی پیڑوں کو دور کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان لوگوں نے امت محمدیہ کی تقدیروں کو بدلا۔ یہ تمام اولیاء کی کتابیں گواہ ہیں، تاریخیں گواہ ہیں کیسے اولیاء اللہ نے اپنی دعاؤں سے، نظروں سے، کرامات سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ ہمارے مربی، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، شور کوٹ کے تاجدار حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حالات زندگی پڑھ لیں جو حضرت حامد سلطان رحمت اللہ علیہ نے مناقب سلطانی میں لکھی، اور ہمارے دادا مرشد صاحب عرفان سلطان الفقراء حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مخزن الاسرار و سلطان الاوراد میں جو لکھا۔ تو حضرت سلطان باہو کی جو حالات زندگی لکھی، آپ وہ زندگی پڑھیں، سبحان اللہ کہیں گے۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی، سبحان اللہ، انہوں نے کیسے محنتیں کی، اللہ کو راضی کیا۔ اللہ نے بھی ان پر اپنی عنایات کی بارشیں کر دیں، اللہ نے بھی ان پر اپنے کرم کی بارشیں کر دیں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، حدیث قدسی میں آتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ، دل سے ایک بار کہتا ہے یا اللہ، اللہ 70 بار فرماتے ہیں لبیک یا عبدی،
میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، اس کا نام لکھ کر کہتے ہیں لبیک میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ تو پھر یہ اولیاء کی شان کا منکر ہو جانا، ان کے اختیارات کا منکر ہو جانا مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اولیاء اللہ تو وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے وہ دوست ہیں، اللہ کے وہ یار ہیں، اللہ کے وہ کہہ لیں اللہ سے محبت کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہتا میں حاضر ہوں میرے بندے، پوچھتا ہے میرے بندے کیا چاہتے ہو؟ جیسا کہ شاعر مشرق نے کہا، علامہ محمد اقبال نے، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو حضرت انسان جو ہے جب یہ مسلمان ہو کر کسی پاک سلسلے سے منسلک ہو جاتا ہے، جب کسی اللہ کے ولی سے اس کا تعلق اور کنٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ولی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور ہمارا تعلق اللہ کے ولی سے ہوتا ہے، تو جب ہمارے یہ تار اللہ کے ولی سے اور ولی کی اللہ کے نبی سے اور نبی کی اللہ سے، یہ جب ایک کنٹیکٹ کی تار ملتی ہے، اس کو ہم فیض کہتے ہیں، اس کو ہم روحانیت کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ہماری یہ نزدیک یہ وہ فیض کا دریا ہے جو ہمیں ان اولیاء اللہ سے مل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، آئیے آج پھر اسی مہربان اس کامل درویش کی بات کرتے ہیں جس کا نام نامی حضرت حق باہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، کہ قربان جائیں آپ نے اپنا مقصد دنیا پر جب بیان کیا، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں باہو سلطان تب اللہ کا فقیر بنا جب میں نے اسم اللہ ذات کو مکمل عبور حاصل کیا، یعنی اتنا اسم ذات کا تصور کیا۔ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ میں اللہ کے اسم ذات کے تصور میں گم ہو گیا، میرا جسم اسم میں گم ہو گیا اور صرف اسم اللہ ذات ہی باقی رہ گیا، اور میں فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل پا گیا، اور میں اللہ کی ذات میں ختم ہو گیا۔ باہو سلطان اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہے، فنا فی ذات عین یاہو ہو چکا ہے، اور ایسی اللہ کے ذات میں فنائیت حاصل کر لی کہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ شور کوٹ کے بادشاہ باہو سلطان جو ولیوں کے شہباز ہیں، جو عارفوں کے سلطان بادشاہ ہیں، اللہ اکبر، کیسے ولی اللہ ہیں، آئیے ان کی ایک دو بات سنتے ہیں۔ کہ ایک سید زادہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں، اس نے لوگوں سے سنا کہ فلاں شور کوٹ کے علاقے میں ایک حضرت باہو سلطان رہتے ہیں، وہ نظر کرتے ہیں بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ دعا مانگتے ہیں اللہ مستجاب کے دروازے اس ولی کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ پوچھتے پوچھاتے پہنچ گئے، کہنے لگے جی وہ باہو سلطان تو کھیتوں میں ہے، وہاں پر مزدوری کر رہا ہے، آپ ہل چلا رہے تھے۔ وہ جب گیا اس نے دور سے ایک درخت سے ٹیک لگائی اور دور سے دیکھا تو حضرت باہو سلطان رحمت اللہ علیہ نے دھوتی باندھی ہوئی ہے اور آپ ہل چلا رہے ہیں اور پسینے سے شرابور ہیں۔ تو وہ دور کھڑا یہ سوچ رہا ہے کہ بڑا ناز سن کے آیا تھا، تو یہ ولی اللہ کا حال دیکھیں، پسینے سے شرابور ہے اور خود اپنی روزی روٹی کے لیے یہ دیہڑی کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، حال چلا رہا ہے۔ اس سید نے کہا میں کیا دعا کرواؤں اور کیا کچھ ان سے مدد مانگوں کہ میری ہیلپ کرے، میری بیٹیوں کی شادی کے لیے مدد کرے۔ تو وہ سید زادہ دل ٹوٹ گیا، واپس جانے لگا۔ تو جب واپس کو جا رہا تھا تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، اس اللہ کے ولی نے آواز ماری، او بندے شاہ جی آ جائیں، میری بات سن کر جائیں۔ وہ کہنے لگے یار اس نے مجھے شاہ جی کہا، لگتا آنکھوں والا اس نے مجھے پہچان لیا۔ وہ شاہ صاحب سید صاحب چلتے چلتے حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ علیہ دونوں ہستیاں ملیں، تو وہ سید بھی ملا اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ کا یہ پاک ولی بھی آپ سے ملا۔ فرمانے لگے کیا بات ہے، اپنا مسئلہ تو بیان کرتا جا۔ وہ کہنے لگا نہیں حضرت چھوڑیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہنے لگے نا اپنا مسئلہ بیان کر۔ وہ کہنے لگا حضرت بڑا ناز سن کے آیا تھا، میری 7 بیٹیاں ہیں، سوچا آپ سے کچھ مدد لوں گا، کوئی دعا بھی کرواؤں گا کہ آپ بڑے امیر خاندان سے بھی ہیں اور آپ بڑے اللہ کے کامل درویش ہیں، تو جب آپ کے حالات دیکھے ہیں کہ آپ خود مزدوری کر رہے ہیں،
تو حضرت اس لیے میرا دل ٹوٹ گیا تو میں واپس جانے لگا۔ ہاں سرکار مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمانے لگے میری گمنامی کا نام ہی فقر ہے، میری گمنامی کا نام ہی درویشی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا فقر، درویش، ولی، دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے، جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ آج ہم پیر صرف اسے مانتے ہیں جس کے ساتھ بہت باڈی گارڈ ہوں، گدی ہو، گاڑی ہو، باڈی گارڈ ہوں، پگڑی بڑی ہو، دوڑی تیچے تک آئی ہو، ہم کہتے ہیں بلے بلے یہ پیر صاحب ہیں۔ اور ہم پیر صاحب اس کو مانتے ہیں کہ جو لاف زن لاف چھوڑے، چھوڑی جا رہے، باتیں کری جا رہے، عمل ایک بھی بات کا نہیں ہے اس میں، اور اپنے ناموں کے ساتھ پیرے طریقت اور رازدارے خداوندی پتہ نہیں کیا کیا لگا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جو رازدار خدا ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، جو رازدار خدا ہوتا ہے، جو رازدار نبوت ہوتا ہے وہ تو چپ ہو جاتا ہے، وہ اپنے ناموں کے ساتھ کب لگاتا ہے۔ تو قربان جائیں حضرت باہو سلطان، اتنے گمنام ولی اللہ اور اتنا بڑا فقیر۔ حضرت فرمانے لگے اچھا دوست وہاں سے ایک پتھر اٹھا کے لا، روڑا اٹھا کے لا، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لا۔ وہ لے کر آیا، حضرت پیشاب کرنے کے لیے چلے گئے اور پیشاب فرمایا مجھے حاجت ہوئی ہے، حاجت کرنے کے بعد آپ واپس آئے اور آپ نے وہ پتھر، وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور آپ حضرت نے ایسے کر کے کھیتوں میں پھینک دیا۔ وہ کھیتوں میں جب پھینکا تو وہ دور تک سرکتا چلا گیا، اور آپ حضرت نے فرمایا جا، جہاں تک یہ مٹی کا ڈھیلا لگتا جائے گا وہاں تک ساری زمین سونے کی بنتی جائے گی۔ وہ مٹی سونے کی بنا دی۔ فرمایا جتنا اٹھایا جاتا ہے اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ مشہور کرامت ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کہ مٹی کو سونا کر دیا۔ اور یہ تو واقعہ اللہ کے ولی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ وہ سید کہتا ہے میں نے اپنے جتنا ضرورت تھی اٹھا لیا تو میری حاجت پوری ہو گئی، پر میں قربان جاؤں نام فقیر تنادا باہو تے جڑے مٹی نو سونا کر دے ہو۔ یہ بھی مٹی ہے، اس کو بھی اللہ کا ولی سونا کر دیتا ہے۔ وہ بھی مٹی ہے، اس کو بھی اللہ کا ولی سونا کر دیتا ہے۔ اس میں حیرانگی کی اب کوئی کہے یہ مٹی کیسے سونے کی آپ نے کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوست میں پھر آپ کو بتا دوں، معجزہ اور کرامت دونوں میں نام کا فرق ہے، کام کا فرق نہیں ہے۔ معجزہ اللہ انبیاء کو دیتا ہے، کرامت اللہ اولیاء کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کرامت کے بھی میں نے بزرگی ظاہر کرنا ہے اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے اس سے کرامت کا ظہور کرتا ہے، تو اس سے منکر نہیں ہوا جا سکتا کہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو حضرت علی شیر خدا، آپ حضرت کے پاس ایک بندے نے آ کر سوال کیا، پوچھا یا علی مومن میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے؟ مومن میں اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جو کہہ دے کہ یہ سامنے کی دیوار جو سونے کی بن جائے تو یہ سونے کی ہی بن جائے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو حضرت علی نے جب مثال دی تو لوگوں نے کیا دیکھا، وہ سامنے جو دیوار تھی چھوٹی سی وہ سونے کی بن گئی۔ لوگوں نے کہا مولا علی آپ نے تو مثال دی ہے، ہم نے پوچھا تھا مومن اور امیر المومنین میں کیا فرق ہے، آپ نے مثال دی کہ مومن کہے تو دیوار سونے کی بن جاتی ہے، تو مولا علی یہ دیوار سونے کی کیوں بن گئی؟ آپ نے فرمایا یہی تو فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں، ہم اگر مثال بھی دیتے ہیں اللہ دیوار سونے کی بنا دیتا ہے، ہماری مثال بھی دی جائے تو اللہ ہماری مثال کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اللہ ارادوں کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی نظر سے، اللہ اس کی دعا سے، اللہ اس کی توجہ سے مٹی کو سونا بنا سکتا ہے۔ اور وہ کل اکیلی شور کوٹ کی مٹی نہیں، یہ مٹی بھی ہے، انسان بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس مٹی پر بھی جب اللہ کا ولی نظر کرم کرتا ہے تو اس مٹی کو بھی سونا کر دیتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب بات کہی کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میرے دوستو جب مومن نگاہ کرتا ہے تو میرے اللہ بھی یہ فرماتا ہے یہ تو
قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ مومن جب اللہ کا ولی جب نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کی نظر میں اللہ کا نور سمایا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو اللہ کی طاقت سے دیکھے، جو اللہ کی عطا کی ہوئی نور سے دیکھے، تو میرے دوستو وہ دیکھ کر مٹی کو سونا کر دیتا ہے۔ تو خدا را ایسے ولیوں سے محبت کریں، اللہ کے اولیاء کے لڑ لگ جائیں، ان کے خادم ہو جائیں، ان کا دامن پکڑ لیں۔ یہ فرقہ واریت کی بات نہ کریں، یہ لڑائیوں کی بات نہ کریں۔ ہمارے چینل پر بھی جو بات پوچھتے ہیں لڑائیوں کی، فرقوں کی، فتنوں کی بات نہ کریں۔ میرے دوستو ہمارا مقصد جینے کا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بے شک جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کی پہچان کر لی اس نے اپنی اللہ کی پہچان کر لی۔ ہم دنیا میں اپنی پہچان کے لیے آئے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ارے تو میرا نہیں بنتا نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ تو میرے دوستو اللہ کے جو ولی ہیں، وہ چاہے سلطان باہو ہیں، وہ چاہے فقیر نور محمد ہیں، وہ حضرت فقیر عبدالحمید میرے مرشد ہیں، یا وہ فقیر ہارون احمد میرے پیر و مرشد، فقیر شاہ گل احمد صاحب میرے پیر و مرشد ہیں، وہ حضرت سخی سرور ہیں، وہ شہباز قلندر ہیں، بابا فرید ہیں، داتا علی حجویری ہیں، میاں میر ہیں، وہ جو بھی اللہ کا پارسا ولی ہے، میرے دوستو یاد رکھیں، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جو اللہ کا پارسا، اللہ کا برگزیدہ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پر یہ سب سے بڑا فضل یہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کے اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے پاس آنے والوں کی اللہ تقدیریں بدل دیتے ہیں، ان کی باتیں سننے والوں کے کلام سننے والوں کی اللہ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، دل صاف کر کے ایک بار کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جائیں، خصوصاً سروری قادری سلسلے میں ہمارے کتنے برگزیدہ اولیاء ہیں، ان کی بارگاہ میں جائیں، میرے دوستو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں ایک لطف، ایک روحانیت، ایک فیض آ جائے گا، آپ کو آپ کے جینے کا مقصد مل جائے گا۔ تو یہ فقیر حقیر محبوب پیر آپ کو یہی بات عرض کرتا ہے، خدا را اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں، کسی اللہ کے ولی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اس کے بعد اس ولی اللہ ہو، اللہ کا ولی، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا دوست ہو، ولی ہو، پھر اس کے پیچھے چلے، نقش قدم پر چلے، انشاءاللہ اللہ کے ولیوں کا دروازہ بارگاہ رسالت میں کھلتا ہے، اور بارگاہ رسالت کا دروازہ اللہ کی توحید میں کھلتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء اللہ کی سنگت اور محبت عطا فرمائے، ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔